الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین محترم، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے قربانی جو سنت ابراہیمی ہے اس کی فضیلت و اہمیت اور اس کے بارے میں ہمارے ہاں جو پائے جانے والے حقوق و شبہات ہیں اور قربانی کے ساتھ جو ہمارے معاشی فوائد وابستہ ہیں ان پر کچھ گفتگو کی تھی. آج کی مجلس میں قربانی کے نصاب کے بارے میں اور قربانی کے بارے میں کچھ ضروری مسائل شرکت کے حوالے سے، ذبح کے حوالے سے، کھال کے حوالے سے، ایصال ثواب کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ دین متین کی حق بات، حق نیت سے اور حق طریق سے کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قربانی صاحب نصاب شخص پر واجب ہے اور قربانی کے نصاب میں زکوٰۃ کے علاوہ ایک چیز کا اضافہ ہے. زکوٰۃ 4 قسم کے مالوں پر واجب ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت. اور قربانی کے لیے ضرورت سے زائد سامان بھی ایک نصاب ہے. یہ چیزیں اگر الگ الگ ہیں، یعنی سونا ہے تو ساتھ باقی چاروں چیزوں میں سے کچھ نہیں، چاندی ہے تو باقی چیزوں میں سے کچھ نہیں، تو ان کا نصاب الگ الگ ہے. لیکن اگر سونے کے ساتھ چاندی، نقد رقم یا ضرورت سے زائد سامان یا یہ پانچوں چیزیں تھوڑی تھوڑی کسی کی ملکیت میں جمع ہے
تو پھر نصاب اور معیار وہ 52.5 تولہ چاندی ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت گزشتہ ہفتے تو زیادہ تھی، لیکن کل کی تاریخ تک اس میں لگ بھگ 10,000 روپے کا تغیر آ چکا ہے۔ اس لیے پہلے نصاب شاید جو بیان ہوا وہ 1,41,750 روپے تھا، لیکن اب موجودہ کل کی صرافہ بازار کی جاری کردہ قیمت کے مطابق نصاب اس سال 1,31,250 روپے ہے۔ لہذا اگر کسی کے پاس اتنی مالیت میں نقد رقم کھانے پینے اور کرائے کے اخراجات کے علاوہ یا اتنی رقم کا مال تجارت یا اتنی رقم کا سونا اور ضرورت سے زائد سامان موجود ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ آج کل جو ایک عام ابتلا اور آزمائش قربانی کرنے والے افراد کو درپیش ہے وہ قربانی کا ہر سال دن بدن مہنگا ہونا ہے، اور عام آدمی کے لیے اب سنت کی ادائیگی چونکہ اس کا تعلق صرف 3 دنوں سے ہے، 3 دنوں کے علاوہ یہ عبادت ادا نہیں ہو سکتی۔ ان 3 دنوں میں بسا اوقات جیب قوت خرید وہ انسان کی متاثر ہوتی ہے، اور وہ اگر 1,31,000 روپے پر اس پہ کہا جائے کہ تم پر قربانی واجب ہے تو اس کے لیے بعض دفعہ یہ واجب ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ دارالفتاؤں میں زیر غور رہا۔ دارالعلوم کراچی، جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بلوری ٹاؤن، جامعہ اسلامیہ امدادیہ، اس طریقے سے اور ملک بھر کے جو بڑے بڑے دارالفتاء ہیں ان میں یہ مسئلہ زیر غور رہا، لیکن میرا مادر علمی ہے جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد، انہوں نے کوئی 2-4 سال پہلے اس پر اپنے ہاں سے فتویٰ دیا کہ اگرچہ احتیاط تو اسی نصاب میں ہے جو جمہور علماء نے طے کر رکھا ہے، یعنی آپ اگر سونے کے ساتھ آپ کے پاس دوسری چیزیں بھی ہیں تو آپ نصاب سونے کو نہ بنائیں بلکہ چاندی کی ویلیو کو بنائیں، جو میں نے عرض کیا کہ کل کی قیمت کے مطابق 1,31,250 روپے بنتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اس نصاب کے مطابق انفرادی طور پر مشکل ہو رہی ہے، قربانی کا نظم اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ اپنی ذات کی حد تک اگر سونے کو بھی نصاب بنا لے، اور سونے کا نصاب ظاہر ہے کہ اس وقت سونے کی ویلیو 1 تولے کی 2,10,000 روپے سے تو متجاوز ہی ہے، مجھے یقین کے ساتھ تو معلوم نہیں، لیکن یہ 14 لاکھ سے کچھ اوپر روپے بنتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ سونے کے اعتبار سے تو میں صاحب نصاب نہیں ہوں اور وہ قربانی نہ کرے تو اس کے لیے گنجائش، لیکن اس بات کو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہاں جو کہہ رہا ہوں، میں یہ کوئی اپنا فتویٰ نہیں بیان کر رہا بلکہ میں ایک دارالفتاء کی رائے بیان کر رہا ہوں، اور انفرادی طور پر اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو دوسروں کو اس کی تحریک اور دعوت نہ دے، خود اپنے طور پر اگر عمل کرنا چاہے اس پر تو اس کے لیے عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ انشاءاللہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا، گناہ سے بچ جائے گا، اور وہ تارک واجب چھوڑنے والا نہیں کہلائے گا۔ یہ بات تو تھی نصاب کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے جو جانور حلال قرار دیے ہیں وہ تو کافی سارے ہیں، لیکن ان میں سے قربانی کے لیے 4 انواع متعین ہیں، 4 قسمیں متعین ہیں: اونٹ، گائے، دمبا اور بکری، نر اور مادہ۔ چنانچہ سورہ زمر میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ 8 أَزْوَاجٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں چوپایوں میں سے 8 جوڑے اتارے ہیں، اور سورۃ الانعام میں اس کی وضاحت کر دی وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2، اونٹ میں سے 2 جوڑا، 2 یعنی اونٹ اور اونٹنی، اور گائے میں سے 2 گائے اور بیل، وَمِنَ الظَّأْنِ 2 وَمِنَ الْمَعْزِ 2، دمبے میں سے 2 دمبا اور دمبی، اور بکری میں سے 2 بکرا اور بکری۔ یہ 8 جانور
اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے حلال قرار دیا۔ اس کے علاوہ کوئی جانور چاہے وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو، خوبصورت کیوں نہ ہو، تنومند کیوں نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ لہذا ہمارا قومی جانور ہے مارخور، یا اسی طریقے سے ہرن ہے، نیل گائے ہے، اس کی قربانی، اور بالکل نیچے اتر کر مرغی کی قربانی، بطخ کی قربانی، انڈے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ بھینسے کی قربانی یا بھینس کی قربانی وہ جائز ہے، اور وہ نوع کے اعتبار سے گائے اور بیل ہی کے حکم میں ہے۔ کچھ لوگ اس گائے کی قربانی کو، بیل کی قربانی کو ضروری سمجھتے ہیں، بھینس اور بھینسے کی قربانی کو یا کٹے کی قربانی کو ناجائز یا خلاف سنت سمجھتے ہیں۔ یہ بات غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اسی چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یا قرآن کریم میں ذکر ہونا، جہاں اس کے جواز اور اس کے اوپر عمل کرنے کی گنجائش کی دلیل ہے، وہاں پر یہ بات بھی اصول کے طور پر معلوم ہونی چاہیے کہ کسی چیز کا ذکر نہ ہونا یہ اس کے عدم جواز کی دلیل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب معاشرے کے اندر بھینسے کا رواج نہیں تھا، ان کا وہاں پر وجود نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو اس کا ذکر نہ کرنا قربانی کے جانوروں کے اندر قربانی کے لیے اس کے جو ہے وہ غیر جائز ہونے کی، کہ جائز نہیں ہے اس کا قربانی کرنا، یہ اس کی دلیل نہیں ہے۔ جبکہ طبی اعتبار سے دیکھا جائے اور جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھا جائے، جو حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور کئی سندوں سے مروی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ گائے کا گوشت مضر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیماری قرار دیا۔ اور طبی اعتبار سے، فیٹس کے اعتبار سے، کیلوریز کے اعتبار سے، کولیسٹرول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر حضرات کی تحقیق کے مطابق بھینسے کا گوشت، خصوصاً جبکہ جوان ہو، صحت مند ہو، وہ طبی اعتبار سے مفید ہے۔ اس میں فیٹس بھی گائے کی بنسبت کم، کیلوریز بھی جو ہے وہ گائے کی بنسبت کم، اور کولیسٹرول کا مادہ بھی گائے کی بنسبت کم ہوتا ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی میں آ کر بھینس کی قربانی سے محروم رہنا یہ مناسب نہیں، اس کی قربانی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالبان البقر وسمنانھا، کہ گائے کا جو دودھ ہے اسے اور اس کے گھی کو تم اختیار کرو، یعنی اس کو استعمال کرو، اور وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا، گائے کے گوشت سے بچو، فَإِنَّ أَلْبَانَهَا وَسُمْنَانَهَا دَوَاءٌ وَشِفَاءٌ وَلُحُومَهَا دَاءٌ۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ تم گائے کے گوشت سے بچو، اس لیے کہ اللہ نے گائے کے دودھ اور گھی میں شفا اور علاج رکھا ہے، دوا رکھی ہے، اور گائے کے گوشت کے اندر بیماری رکھی ہے۔ اس لیے حالانکہ اس کی گائے کی قربانی نص سے اس کا جائز ہونا ثابت ہے، لیکن طبی اعتبار سے اس کا نقصان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بھلائی میں، امت کی شفقت میں بیان فرما دیا۔ تو اس لیے طبی اعتبار سے ہاں، اگر کوئی آدمی احتیاطاً کہ اس کا ذکر حدیث میں نہیں، وہ اس کی قربانی نہیں کرتا انفرادی طور پر، تو اس کو ہم مفعول نہیں کرتے، اس کے اس عمل پر ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ لیکن اگر وہ اپنے اس انفرادی عمل کو سند اور دلیل بنا کر، جو اہل سنت والجماعت کے چاروں مکاتب فکر ہیں ان کے ہاں اگر کوئی آدمی بھینس یا بھینسے کی قربانی کرتا ہے تو اس کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے، اور اپنے اس عمل کو سند بنا کر ایک دعوت اور ایک تحریک کے طور پر پیش کرتا ہے، تو یہ غیر علمی رویہ ہے، یہ سنجیدہ بات نہیں ہے۔ سنجیدہ بات یہی ہے اصولی طور پر کہ بھینس اور بھینسے کی قربانی گائے اور بیل کی طرح نہ صرف جائز ہے بلکہ طبی اعتبار سے کئی فوائد پر بھی مشتمل ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو قابل وضاحت ہے وہ ہے کہ کسی بھی جانور کی جنس میں اس کی ماں کا اعتبار ہوتا ہے۔
اگر ماں جو ہے وہ قربانی والے جانور کی ان اجناس میں سے ہے جن کی قربانی جائز ہے، تو وہ اس سے جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ شکل و صورت اور مشابہت میں کسی اور جنس کی اور کسی اور صنف کی مشابہت کی اس کے اندر ہو تو اس کی قربانی بغیر کسی شک و شبہ کے جائز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بکری کے ساتھ اگر جو ہے وہ ہرن نے جفتی کر لی اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا اس کی شکل و صورت وہ ہرن سے ملتی جلتی ہے، تو چونکہ ماں کے تابع ہوتا ہے بچہ اور ماں بکری ہے، لہذا اس کا بچہ بھی بکری ہی کی صنف شمار ہوگا، بکری ہی کی جنس شمار ہوگا اور اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اس کو اس کے جو ہے وہ جفتی کرنے کی وجہ سے ہرن کی جنس سے شمار نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہرن کی قربانی جائز نہیں، تو اس شکلی جو ہے وہ شکل میں ملنے جلنے کی وجہ سے کہ اس کی شکل ہرن سے ملتی جلتی ہے، وہ بچہ بکری کا ہے، تو آپ اس کی قربانی کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ اور اس سے ایک مسئلہ واضح ہو گیا کہ آج کل فیس بک پر اور مختلف ویڈیوز کے اندر ایک چھوٹے سے قد کا بیل اور گائے دکھایا جا رہا ہے جس کا وزن جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی اس کی ٹانگیں ہیں پتلی پتلی اور وہ بڑا خوبصورت سا جانور ہے، تو وہ بھائی اس کی بھی جو ماں ہے وہ گائے ہی ہے، تو وہ گائے کی جنس سے ہے، لہٰذا وہ اس کا وزن کم ہو 50 کلو 60 کلو کا بھی وہ مل رہا ہے، تو اور بڑا قیمتی مل رہا ہے، 5-5 لاکھ تک اس کی قیمت جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، تو دیکھنے میں خوبصورت بھی ہے، سنبھالنا بھی آسان ہے، تو اس کی جنس چونکہ گائے ہی ہے لہذا اس کی قربانی بلا کسی شک و شبہ کے درست ہے۔ بعض لوگ ایسے گائے کے متعلق یہ غلط فہمی پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ خنزیر کے مشابہ ہے اور اس کی شکل و شباہت جو ہے وہ خنزیر سے ملتی ہے، خنزیر نجس العین ہے لہذا اس کی قربانی بھی جائز نہیں، تو یہ بات کی غلط فہمی پر مبنی ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے چونکہ اس کی ماں کی جنس وہ گائے ہے، وہ گائے ہی کی بچی ہے، گائے ہی کی صنف ہے، گائے ہی کی قسم ہے، لہذا اس کی قربانی بھی بغیر شک و شبہ کے درست ہے۔ اس کے بعد چھوٹا جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذبح فرمایا اور بڑے جانوروں کی قربانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح فرمائے، 63 اونٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے اور 37 اونٹوں کا ذبح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد فرمایا۔ بہرحال چھوٹے جانور کی بھی قربانی جائز ہے، بڑا جانور مکمل قربان کرنا بھی جائز ہے اور اس جانور کا ایک حصہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنا جائز ہے۔ چھوٹے جانوروں کے اندر افضل، کیونکہ اس میں بکرا بھی آتا ہے، بکری بھی آتی ہے، بھیڑ بھی ہے، دمبا بھی ہے، دمبی بھی ہے، اسی طریقے سے مینڈا بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور ذبح فرمایا چھوٹے جانوروں کے اندر وہ سفید اور سیاہ بالوں والا مینڈا ذبح فرمایا اور خصی جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا۔ اس لیے چھوٹے جانوروں کے اندر افضل جانور سینگوں والا مینڈا ہے، خصی مینڈا، چاہے وہ اس کے بال سفید ہوں یا سیاہ ہو۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں تھا اور اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا، ابھی قربانی کے دن شروع نہ بھی ہوئے ہوں، تو مستند بات یہی ہے کہ اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی خریدنے کی وجہ سے، اور اب اگر وہ اس کو تبدیل کرنا چاہے تو اس کے لیے تبدیل کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی صاحب نصاب شخص ہے، غریب کا مراد کیا ہے، یعنی جس پر قربانی واجب نہیں، غریب شخص اگر قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لے گا تو اس کا وہ جانور خریدنے کی وجہ سے قربانی کے لیے متعین ہو جائے گا، وہ رقم ذوالحجہ سے پہلے اس نے خریدا ہو۔ لیکن اگر نیت خریدتے وقت قربانی کی تھی تو اب قربانی کے لیے اس کو وہ جانور متعین طور پر ذبح کرنا ہوگا۔
وہ اگر اس کے بعد دوسرا جانور خرید لے گا تو دوسرا بھی ذبح کرنا لازم ہو جائے گا. زیادہ خریدتا جائے گا زیادہ سے زیادہ سب کی قربانی کرنا لازم ہوگا. اس لیے غریب لوگ جو صاحب نصاب نہیں ہے ان کو چونکہ اس مسئلے میں مشکل ہو سکتی ہے، لہذا ان کو پالتو جانور یا اگر انہوں نے جانور خریدا ہو تو خریدتے وقت اس کی جانور کی قربانی کی نیت نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر مالدار شخص کا جانور قربانی کی نیت سے خریدا ہوا ہو تو وہ متعین نہیں ہوتا، اور غریب شخص اگر خرید لے گا تو وہ متعین ہو جائے گا. بعد میں اگر غریب کا وہ جانور گم ہو گیا تو اس کے ذمہ دوسرا جانور خرید کر ذبح کرنا تو لازم نہیں. مالدار کے ذمہ اگر اس کا خریدا ہوا جانور گم ہو گیا تو دوسرا جانور خرید کر ذبح کرنا لازم ہے. لیکن فرق یہاں آ کر پڑتا ہے کہ اگر غریب شخص کا گم شدہ جانور واپس مل گیا تو اس کو زندہ صدقہ کرنا ضروری ہے. اس کو زندہ صدقہ کرنا بھی، بے شک اس نے پچھلا نیا جانور خریدا ہو، خرید کر ذبح کیا ہو یا نہ کیا ہو. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ جب تک قربانی کا دن نہ آئے، غریب شخص نے اگر جانور پالا ہے، بے شک دل میں اس کی قربانی کی نیت کی ہوئی ہے یا خریدا ہے یا کہیں سے آیا ہے، تو اس کی قربانی کی نیت قربانی کے لمحات آنے سے پہلے نہ کریں، تاکہ اگر وہ گم ہو جائے یا گم ہونے کے بعد دوبارہ مل جائے تو وہ جانور آپ کے استعمال کے قابل رہے، آپ کے لیے اس کو ذبح کرنا یا زندہ صدقہ کرنا لازم نہ ہو. اور مالدار شخص نے اگر جانور قربانی کی نیت سے خریدا اور گم ہو گیا تو اس کے لیے دوسرا خرید کر ذبح کرنا ضروری ہے. اور اگر وہ پہلا جانور بھی مل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اگر دوسرا جانور قربان کر چکا ہے تو پہلا جانور قربان کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. وہ اگر بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، کسی کو گفٹ کرنا چاہے تو گفٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر پہلا خریدا ہوا جانور قیمت میں زیادہ تھا اور دوسرا خریدا ہوا جانور قیمت میں کم تھا تو احتیاطاً علماء نے یہ لکھا ہے کہ زائد جو ہے وہ قیمت کو صدقہ کرنا لازم ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ میرے لیے تم قربانی کا ایک جانور خرید کر لے آؤ. تو انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کا جانور خریدا اور خرید کر پھر اس کو بیچ دیا، اور اس میں ان کو 1 دینار کا نفع ہوا. پہلے انہوں نے 1 دینار سے ایک جانور خریدا، ایک بکری خریدی اور پھر اس کو بیچ دیا فوراً، اور پھر اس کو بیچ کر 1 دینار دفعے سے بھی کما لیا. 1 دینار سے انہوں نے ایک اور جانور خریدا قربانی کی کو، بکرا یا دمبا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ قربانی کا یہ جانور بھی پیش کیا اور 1 دینار بھی پیش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت شاد، قربانی تو کر دو اس بکری کی، لیکن وتصدق بالدینار، وہ جو دینار تم نے نفع میں کمایا ہے اس کو کیا کر دو، صدقہ کر دو. لہٰذا اس سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ صاحب نصاب شخص اگر قربانی کا جانور خرید کر تبدیل کرے تو زائد رقم اگر اس کو ملتی ہے تو وہ اس کو کیا کر دے، صدقہ کر دے. قربانی کے بڑے جانور کے اندر 1 سے لے کر 7 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں. اگرچہ ہمارے دور حاضر کے علماء میں سے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کا موقف یہ تھا کہ 7 سے کم شرکاء شریک نہیں ہو سکتے، یعنی 7 کی پابندی. بڑے جانور کے اندر یعنی کم از کم اور میکسیمم، منیمم اور میکسیمم دونوں کی حد کیا ہے، وہ 7 ہے. 7 سے زیادہ بھی شریک نہیں ہو سکتے، اور ان کا موقف کیا ہے کہ 7 سے کم بھی شریک نہیں ہو سکتے. لیکن جمہور علماء اور ہمارے دارالافتاؤں سے جو مسئلہ جاری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 7 سے کم بھی بڑے جانور کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی ایک شریک کا حصہ بھی 1/7 سے کم نہ ہو. کسی کا حصہ اگر 1.5 ہے، 2 ہے، 2.25 ہے قیمت کے اعتبار سے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی. یہ شرکت کا اہم ترین مسئلہ ہے. اسی طریقے سے شرکت کے اندر اہم ترین مسئلہ شرکاء کا مسلمان ہونا بھی ہے. اگر کوئی شریک مسلمان نہیں ہے تو اس کو پھر اگر آپ قربانی میں اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے.
اسی طریقے سے اگر کسی شریک کے متعلق آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس سے ذرائع آمدن حرام ہے، اس کو بھی شامل نہیں کرنا. اگر آپ نے اس کو قربانی میں اپنے ساتھ شامل کر لیا تو آپ کی قربانی بھی خراب ہوگی. لیکن اگر کسی کے جو ہے وہ ذرائع آمدن وہ ملے جلے ہیں، حلال بھی ہے حرام بھی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ تصریح کر دیتا ہے کہ بھئی یہ میں حلال آمدن سے آپ کے ساتھ اس قربانی میں شریک ہو رہا ہوں، تو اس کو شریک کرنے کی گنجائش ہے. البتہ اگر وہ تصریح نہیں کرتا تو پھر آپ اگر اس کو شامل کر لیتے ہیں تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے حلال ہی شامل کیا ہے، سب شرکاء کی قربانی درست ہو جائے گی. جب ایک بڑے جانور کے اندر کئی لوگ شریک ہوں تو سب کے سب اگر قربانی کی نیت سے شریک ہوں تو یہ تو اعلیٰ اور احتیاط پر مبنی بات ہے. لیکن اگر کچھ شرکاء نفلی قربانی کی نیت کر لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ حج کا دم شکر مثلا قربانی کے لیے سعودی عرب میں جو ہے وہ شرکاء ایک بڑے جانور کو خرید رہے ہیں، اس میں کچھ دم تمتع کی نیت کر لیتے ہیں، دم قران کی نیت کر لیتے ہیں، یا جو ہے وہ کسی حدی وغیرہ کا جانور انہوں نے ذبح کرنا تھا تو دم والا اس کی نیت کر لیتے ہیں، یا عقیقے کی نیت کر لیتے ہیں. تو ان سب نیتوں کے ساتھ وہ شرکت درست ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ سب شرکاء کی نیت ایک ہی ہو، کسی کی نیت دوسرے سے مختلف نہ ہو. اگر ایک آدمی شروع کے اندر ایک بڑا جانور قربانی کی نیت سے خرید لیتا ہے، بڑا جانور، اس پر واجب قربانی ایک ہی ہے لیکن وہ 7 حصوں کا جانور خریدتا ہے. شروع میں اس کی نیت دوسروں کو شریک کرنے کی نہیں تھی، بعد میں جو ہے وہ اس کی نیت بن جاتی ہے کہ میں دوسرے کسی کو بھی اپنے ساتھ شریک کروں گا، تو وہ ایسا کرنا جائز تو ہے. قربانی تو سب کی ہو جائے گی، لیکن شروع میں ایک جانور کو، پورے جانور کو قربانی کی نیت سے خریدنے کے بعد دوسرے شرکاء کو اپنے ساتھ شامل کرنا مکروہ ہے. اور اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ جو زائد رقم اس نے ان شرکاء سے لی ہے وہ صدقہ کر دے، اور پورا جانور اگر وہ قربان کر سکے شروع کی نیت کے مطابق تو اس کے لیے ایسا کرنا بہتر ہے. اسی طریقے سے قربانی کے ذبح کے بھی آداب ہیں جو انشاءاللہ میں پھر کوشش کروں گا کہ عید والے دن بیان کروں. اسی طریقے سے قربانی کے گوشت کی تقسیم کے احکام اور مسائل ہیں، قربانی کی کھال کے متعلق احکام ہیں. لیکن مختصر گزارش یہی ہے کہ آپ کے جو مسجد کے جو دونوں گیٹ ہیں دونوں اطراف میں ساتھی موجود ہوں گے. ایک پمفلٹ قربانی کی کھالوں کے حوالے سے ہمارا ادارہ ہے جامعہ رشیدیہ، وہ پمفلٹ آپ کو ملے گا. اس کو اپنے گھر کے باہر اپنی گلی میں کسی مناسب جگہ پر چسپاں کر دیں، نہیں تو اپنے گھر میں رکھیں. اور قربانی کی کھال جو ہے وہ اگر جہاں آپ خود رکھ سکتے ہیں، کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں، وہاں اگر دینی مدارس کے ساتھ تعاون میں اس کھال کو استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے دوہرے اجر و ثواب کا باعث ہے. ہمارا بھی ادارہ ہے، اس کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ بھرپور طور پر تعاون کریں، اس کی درخواست ہے. اور وہ پمفلٹ ضرور جو ہے وہ سمجھدار لوگ وہ لے کر چلے جائیں. اس میں رابطہ نمبر بھی موجود ہے، اور وہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو کسی جگہ لگا دیں گے یا کسی کو حفاظت کے ساتھ پہنچا دیں گے، جو آپ سے پوچھے گا تو اس میں آپ کا حصہ بھی پڑ جائے گا. اور تیسری بات اعلان کی حد تک یہ ہے کہ انشاءاللہ جامع مسجد قمر سلطانہ کے اندر نماز عید وہ 6:30 بجے ادا کی جائے گی. 6 بجے بیان شروع ہوگا اور عید انشاءاللہ ہم مسجد کے اندر ہی ادا کریں گے، اور 6:30 بجے انشاءاللہ نماز عید شروع ہو جائے گی. بیان ختم ہو کر نماز عید کا طریقہ بتلا کر نماز شروع ہو جائے گی. 6:30 سے پہلے یہاں پہنچیں. انشاءاللہ عید الفطر کی طرح عید الاضحیٰ میں بھی خواتین کی شرکت کا انتظام ہوگا، خواتین شریک ہو سکتی ہیں. جامع مسجد آزاد کے اندر انشاءاللہ نماز عید الاضحیٰ 6 بجے ادا کی جائے گی. پہلے ہم 15 منٹ کا فرق رکھتے تھے، لیکن اب سہولت کے لیے اس دفعہ آدھے گھنٹے کا فرق رکھا ہے. اور ان کی نماز عید بھی اگر موسم نے ساتھ نہ دیا تو جامع مسجد آزاد ہی کے اندر ہوگی اور 6 بجے ادا ہوگی. 5:30 بجے یا اس سے کم و بیش ان کا بیان شروع ہوگا. ایک اور اعلان یہ ہے کہ نماز جمعہ کے فرضوں کے بعد دعا سے پہلے دعا کرنے کے بعد ایک نماز جنازہ ہے. اے بلاک کے ایک ساتھی تھے، ان کا رات انتقال ہوا، ہم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی. ابھی ان کا نماز جنازہ بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی، تو اس میں بھی سب ساتھی شریک ہیں. اور ایک اور اعلان یہ ہے کہ چونکہ آج گرمی زیادہ ہے اور جنریٹر
وہ کسی درجے میں کام شاید کرے بھی اور ہو سکتا ہے نہ کرے، تو اس لیے اگر 2 بجے بجلی چلی جاتی ہے تو آپ حضرات میں نظم و ضبط اور صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ سنتوں کی ادائیگی کے بغیر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو تب بھی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ باہر جانے والوں کے ساتھ تعاون فرمائیں اور جلدی جو ہے وہ سنتوں کی نیت نہ باندھیں، اور اگر صبر و ضبط کے ساتھ سنتیں ادا کر کے تحمل کے ساتھ آہستہ آہستہ، کیونکہ دروازے ہمارے تھوڑے ہیں، یہاں اندرونی حال کے اندر صرف 2 دروازے ہیں، اسی طریقے سے باہر نکلنے کے راستے اس طریقے سے کشادہ نہیں ہے، تو اس طریقے سے ازدحام بھی نہ کریں اور صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ اللہ جل شانہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔